حسین دل ہے حسین جاں ہے، حسین دل ہے حسین جاں ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزداں کی آبرو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے، فرات کی نفس رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں گلابوں سے اٹ گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے، وہ بدر افلاک آدمیت، وہ صدر ارباب کربلا ہے، حسین دل ہے حسین جاں ہے، حسین دل ہے حسین جاں ہے۔ دوستو، کتنے ہی بادشاہ اس دنیا میں آئے اور پھر پیوند خاک ہو گئے، کتنے ہی محلات تعمیر ہوئے اور پھر مٹی کا ڈھیر بن گئے، کتنے ہی تاج چمکے اور پھر خاک میں مل گئے، لیکن رسول اللہ کی آنکھوں کا نور، صحابہ کے دلوں کا سرور، شیر خدا کا لخت جگر اور جگر گوشہ بطول، شہزادہ مدینہ اور شہید کربلا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا نام آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اسی آب و تاب سے چمک رہا ہے اور دنیا کے ہر کونے میں عقیدت، محبت اور احترام سے لیا جا رہا ہے، اور آج بھی بزبان شاعر دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزمیں بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے۔ اور کیوں نہ ہو دوستوں کہ سیدنا حسین تو وہ ہیں کہ جن کے نانا وجہ تخلیق کائنات اور محبوب رب العالمین ہیں، سیدنا حسین تو وہ ہیں کہ جن کے والد شاہ مرداں، شیر یزداں اور حیدر کرار ہیں، سیدنا حسین تو وہ ہیں کہ جن کی والدہ مختومہ کائنات، خاتون جنت اور دختر مصطفیٰ ہیں، سیدنا حسین تو وہ ہیں کہ جن کے بھائی اور وہ خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ دوستو، وہی حسین جو وقار اور شائستگی میں اپنی مثال آپ تھے، عبادت اور سخاوت میں بے مثال تھے، خاندان نبوت کا چشم و چراغ تھے، ریحانت الرسول تھے، یعنی باغ نبوت کے مہکتے پھول تھے۔ دوستو، وہی حسین کہ جن کی ولادت پر آقائے دو جہاں بنفس نفیس تشریف لائے تھے، انہیں اپنے دست اقدس میں اٹھا کر اور گھٹی دے کر ان کے کانوں میں اذان دی تھی اور خوبصورت نام حسین تجویز کیا تھا۔ دوستو، وہی حسین کہ جن کو دیکھ کر آقائے دو جہاں کی آنکھیں چمک اٹھتی تھی، جنہیں محبوب دو جہاں اپنے کندھوں پر بٹھا لیا کرتے تھے اور جن کے ہونٹوں کو محبت سے چوم کر سرکار دو جہاں نے فرمایا تھا، حسین منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ دوستو، یہ جملہ ارشاد فرما کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اپنی محبت کا اظہار نہیں فرمایا ہے، بلکہ در حقیقت ایک معیار قائم کر دیا ہے اور قیامت تک آنے والے ہر ایک فرد کو یہ واضح پیغام دے دیا ہے کہ حسین کی عزت رسول اللہ کی عزت ہے، حسین سے محبت رسول اللہ سے محبت ہے، اور حسین سے بغض اور دشمنی دراصل رسول اللہ سے بغض اور دشمنی ہے، اور ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ سے عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والے کا دل محبت حسین سے خالی ہو۔ دوستو، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونچی شان اور عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حسین سے محبت کرنے والے سے پروردگار عالم محبت فرماتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقائے دو جہاں نے اپنے دونوں نواسوں کو اپنی پشت مبارک پر سوار کیا ہوا تھا
اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما، الہی میں ان دونوں یعنی حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں۔ فأحبہما، پھر آپ نے رب العالمین سے درخواست کی کہ الہ العالمین آپ بھی ان دونوں یعنی حسن اور حسین سے محبت فرمائیے۔ وأحب من یحبہما، اور اس شخص سے بھی محبت فرمائیے جو ان دونوں یعنی حسن اور حسین سے محبت کرتا ہو۔ دوستو، اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا چشم تصور سے میدان کربلا کا نظارہ کیجئے کہ آل رسول پر کس قدر ظلم کیا گیا اور کیسی قیامت ڈھائی گئی کہ وہ جو رسول اللہ کی آنکھوں کا نور تھے، وہ جو اپنے نانا جان کی محبتوں، شفقتوں اور توجہات کا مرکز تھے، اور وہ کہ جن کی ادنا سی تکلیف آقائے دو جہاں کو بے چین کر دیا کرتی تھی، ان پر کس قدر ظلم کیا گیا کہ آج بھی اسے سن کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور دل خون کے آنسو روتا ہے۔ علی کے دلارے اور فاطمہ کے لال پر پانی بند کر دیا گیا۔ ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے پیاروں کو ایک ایک کر کے خون میں نہلا دیا گیا، لیکن سلام ہو امام عالی مقام پر کہ بھائی اور بیٹے شہید ہوتے رہے، ساتھی بچھڑتے رہے، خیمے جلتے رہے اور خاندان لٹتا رہا، لیکن حسین کے قدموں میں لغزش نہ آئی۔ سر کٹ گیا، جسم مبارک گھوڑوں کے سموں تلے رون دیا گیا، لیکن حسین نے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ یزیدی حکومت کے نظام باطل کی مخالفت کی اور اپنے عمل سے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ سر کٹایا تو جا سکتا ہے لیکن باطل کے سامنے جھکایا نہیں جا سکتا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ یزید تیرا تخت و تاج دو گھڑی کا تھا، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خاندان نبوت کے ہر ایک فرد کی محبت اور الفت نصیب فرمائے۔ دوستو، انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔